میرے آقا نے ارشاد فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ تو یہ تیسرا انعام ففرشوا لہ من فراش الجنہ، چوتھے نمبر پہ انعام جو زبان مصطفیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ افتحوا لہ غرفا من ابواب الجنہ، اللہ کے دربار سے جس کی مغفرت ہوتی ہے اس کے لیے 4 انعام ہیں یہ قبر میں آتے ہوئے۔ 3 میں نے ذکر کیے، چوتھا سنیے، افتحوا لہ غرفا، کھول دی جائے جنت کی کھڑکی، من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک روشن دان ایک کھڑکی کھولی جائے اس کی قبر میں، تاکہ جنت کی خوشبوئیں سونگتا بھی رہے، جنت کی ہوائیں اور فضاؤں سے معطر بھی رہے۔ برادران اسلام، خالق کائنات میں اس دنیا میں انسان کو جس وقت بھیجا قدرتی اور فطرتی طور پر، سورہ شمس میں اللہ کریم فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر بندے کے دل میں ہم نے برائی اور اچھائی کو الہام کر دیا، نظر آتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ مردہ ضمیر بنا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے قرآن مجید کے اندر اس کو خیر و شر دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، اور آگے صفات ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع اختیار کرے، یہ ساری شانیں ہیں۔ مگر خالق کائنات میں ان تمام ایمان کی شاخوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور شاخ بھی ذکر کیا، فلا وربک، میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، ہے خود آپ رب مگر حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی اس وقت تک اہل ایمان نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک، جب تک تجھے حاکم تسلیم نہ کرے، جب تک میرے حبیب آپ کی ذات کو حاکم نہ تسلیم کرے، فیصلہ آپ کا تسلیم نہ کرے، اصل مرضی جو فیصلہ کر دینا۔ وہ کہتے ہیں مجھے شریعت بھی وہ چاہیے جو میری طبیعت کے موافق ہو، حالانکہ تقاضا یہ ہے کہ طبیعت مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق۔ برادران اسلام، کمال بات لکھی ایمان کی تشریح کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام جلال الدین سیوطی کمال عاشق حضور کے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، 77 سے زائد بار جاگتی آنکھوں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر نوری کا جلوہ دیکھنے والے، یہ ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی۔ فرماتے کعبۃ اللہ کا طواف ہوا، ایک شخصیت نے طواف کیا، بظاہر لباس اتنا اعلیٰ نہیں ہے، جب اس نے طواف کا پہلا چکر مکمل کیا، بغداد کے بادشاہ ہارون رشید کی انٹری ہوئی وہاں پر، عراق کا شہنشاہ تھا ہارون رشید، اس نے دیکھا آگے ایک فقیر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہارون نے کہا مطاف خالی کرایا جائے، وزیر سے کہا اسے روکا جائے، میں اکیلا طواف کرنا چاہتا ہوں، مگر اس نے وزیر کی ایک نہ سنی، دوسرا چکر بھی مکمل کیا، حتیٰ کہ تیسرا چکر بھی مکمل کیا، وزیر روکتا رہا، اس اللہ کے فقیر نے 7 چکر مکمل کیا۔ ہارون رشید کا جلال اس وقت دیکھنے والا تھا، کہا خبردار آپ یہ مجھ سے پہلے حجر اسود کا بوسہ نہ لینے پائے، یہ بھی روک رہے تھے، اس نے حجر اسود کا بوسہ بھی لے لیا، کہا مجھ سے پہلے زمزم کے کنویں پر پانی نہ پینے پائے، یہ باتیں کر رہے تھے، اس نے زمزم کا پانی بھی نوش کر لیا۔ ہارون نے کہا چلو میں طواف مکمل کر لوں، جب مطاف سے باہر نہ جانے پائے میں یہیں اس کے لیے فیصلہ کروں گا کہ اس کی سزا کیا ہے، جس نے بادشاہ وقت کے لیے مطاف خالی نہیں کی اور ان کے کہنے پہ رکا نہیں ہے، بھلا جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو
وہ کسی بادشاہ سے کیسے مغلوب ہو سکتا ہے؟ وہ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مرکز و محور و منبع و مصداق بن چکے تھے. انہاں طواف کعبہ تو بعد وہ ساری پنجابی چاہتے پلت تھی مار کے بہ گئے تو سامنے کعبۃ اللہ اس دے جلوے دیکھنے لگ گیا. ہارون رشید جب فارغ ہوا آ کے کہنے لگا پتہ ہے میں نے آپ کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ آج آپ کی موت میرے ہاتھوں سے ہوگی. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، موت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ تو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اگر کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی موت ہوتی تو پھر رب پر ایمان رکھنے کا کیا معنی ہے؟ جب یہ بات کی اس نے ہارون نے کہا میرے دو سوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو شاید آپ کی معافی ہو جائے، اگر جواب غلط دیا تو یہیں پر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جناب استاد بن کے پوچھنا چاہتے ہو یا شاگرد بن کے؟ لیکن روحانیت سے اس قدر مرغوب ہوا کہ لفظہ طاری ہو گیا ہارون کے جسم پر. کہنے لگا جی شاگرد بن کے. آپ فرما پھر دوزان بیٹھ میرے سامنے. کی سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پہلا سوال ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان دے رکن کیڑے ہیں؟ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ اس نے کہا 1 بتاؤں، 5 بتاؤں، 17 بتاؤں، 34 بتاؤں، 95 بتاؤں. ہارون رشید مروب ہو گیا، روح کاری ہو گیا اس وقت اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں. میں نے ایمان کے ارکان پوچھے تو اس نے مجھ سے کہا کہ 1 بتاؤں یا پھر 5 بتاؤں یا 17 بتاؤں، 34 بتاؤں، 95 بتاؤں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. لگتا یہ ہے کہ کسی کے علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے یہاں. انہاں کہا جناب پہلے تو ہی کو دسو. آپ نے فرمایا پہلا رکن ایمان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان کا پہلا رکن ہے. اگر یہ نہ ہو تو کوئی صاحب ایمان ایماندار نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا اچھا یہ پہلا رکن ہے تو اگلے 5 بتائیں. آپ نے فرمایا اگلے 5 رکن 5 نمازیں ہیں. 5 نمازیں ایمان کی ارکان میں سے اگلے 5 رکن. اس نے کہا اچھا یہ 17 کیڑی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا 17 فرض نمازوں کی رکعتیں ہیں. کتنی ہیں؟ فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 17. انہوں نے کہا پھر 34 کون سے ہیں؟ 34 ایمان کے ارکان. فرمایا وہ ان کے سجدے. انہوں نے کہا پھر وہ 94-95 کیڑے ہیں؟ فرمایا وہ تکبیرات ہے نماز. ہارون رشید نے تاج سکندری جو سر پہ تاج بادشاہی شہنشاہی پہن رکھی تھی اللہ کے فقیر کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے جناب تعارف تو کروا سکتے ہو کون ہو؟ انہوں نے کہا سادہ تعارف اس در تک کوئی نہیں کیونکہ در بارگاہ ہے محکم الحاکمین کا. ویسے پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے میں بقیہ درد مندان کربلا میں سے امام موسیٰ رضا کاظم حضرت امام موسیٰ کاظم ہوں. فرمایا میں آل رسول کا وہ فرد ہوں. ہارون رشید پر کب کبھی طاری ہے؟ کہا جناب پھر پہلے ارکان کی تشریح کیجئے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی ساری زندگی کہتا رہے لا الہ الا اللہ کہے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے لیکن محمد الرسول اللہ کی طرف نہ جائے. رب العالمین کو اس کی توحید بھی قبول نہیں ہے. خالق کائنات جل مجدہ الکریم کو اس انداز میں ماننا ہے کہ رب وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات کے ساتھ اور ایمان رکھنا ہے اس پر کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی صفات کے ساتھ. اور اگلی شرط بیان کی فرمایا وہ وحدہ لا شریک ہے اپنے تعلقات کے ساتھ. یہ تشریح سنیے
فرما کہ وہ وحدہ لا شریک کی اپنی ذات نال بھی، صفات نال بھی اور اپنے تعلقات نال بھی۔ ہارون رشید نے کہا جناب دو باتیں تو سمجھ میں آگئی، ذات بھی صفات بھی، تعلقات کیا ہے؟ فرما تعلقات بھی، رب کے تعلقات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نہ کیا کیڑیاں فرما دو چیزاں تو پھر پہلے ویسے زیادہ ہیں، دو چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک اس کی فوج پر ایمان رکھنا ضروری ہے، دوسرا اس کی موج پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نہ کہ جناب فوج کیا ہے؟ فرما ہارون رشید تیرا نکاح ہویا جی فرما ایمان کی شرطیں ہیں، وہاں پر پڑھی تھی آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ کی فوج تھے، ملائکہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی ایسی فوج وجنود لم تروہا جو انسانی آنکھ کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی۔ خالق کائنات نے فرمایا میں جانتا ہوں میرے لشکر کتنے بڑے وسیع ہیں۔ کہا اللہ کی فوج پر بھی ایمان ضروری، اس کی موج پر بھی ایمان ضروری۔ کہا موج سے کیا مراد ہے؟ کہا اس کا کلام، کہا اس کی گفتگو، وہ توریت کی شکل میں ہو تب بھی، انجیل کی شکل میں ہو تب بھی، زبور کی شکل میں ہو تب بھی، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہارون رشید نے کہا اچھا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنا ہے ذات کے ساتھ بھی، صفات کے ساتھ بھی، تعلقات کے ساتھ بھی۔ اگلا کلمے کا جز ہے کیا؟ زبان پاک ہو جائے گی، پڑھیے ذرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا جز ہے توحید پر مبنی، دوسرا جز ہے رسالت پر مبنی۔ اللہ پر ایمان رکھنا ہے اس کی ذات کے ساتھ بھی، صفات کے ساتھ بھی، تعلقات کے ساتھ بھی۔ کہا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ کی صفات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے تعلقات پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نہ کیا جناب مدینے والے مصطفیٰ دے ذات دے حوالے نال گل سمجھ جائیے اور صفات نال بھی گل سمجھ جائیے۔ تعلقات کیا ہیں؟ فرما ابو بکر و عمر یہ مصطفیٰ کے تعلقات ہیں اصحاب کے، ان اصحاب پر ایمان ضروری ہے۔ فرما حسن و حسین کے اہل بیت ہیں، فرما مصطفیٰ کے شہزادے، ان پر بھی ایمان ضروری ہے۔ پھر ہارون رشید نے اس امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا جناب اچھا اللہ کے 99 اسماء بظاہر لکھے جاتے ہیں، پڑھنے میں آتے ہیں، قرآن تو زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن عام مشہور ہے کہ اللہ کے 99 اسماء۔ مسجد نبوی شریف میں جو محراب قبلہ ہے، جو دیوار قبلہ ہے، یعنی جو قبلہ جانب دیوار ہے جہاں پر امام کھڑا ہوتا ہے، اس دیوار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 اسماء صفات لکھے۔ کتنا لکھے؟ 200 اسماء صفات۔ صاحب دلال الخیرات شریف حضرت امام کمال کیا، حضرت امام محمد بن سلیمان الجزولی نے 200 نام لکھے حضور کے، آپ نے اور 200 نام ہی اس درود کے اندر آپ نے ذکر فرمایا۔ کہا جناب والا اچھا کسی ایک کی تشریح ہو جائے، پوچھنے والا کون ہے بولیے ذرا؟ ہارون رشید۔ بتانے والا کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم۔ اور جگہ کون سی ہے؟ مسجد الحرام، مطاف کعبہ۔ اور ہارون رشید بیٹھے ہیں تو زانو پتہ چلا کسی سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو اس کا ادب یہ ہے کہ پہلے دو زانو بیٹھا جائے۔ حضرت ہارون رشید پوچھتے ہیں جناب اچھا میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان ضروری، صفات پر بھی ایمان ضروری، حضور کے تعلقات پر بھی ایمان ضروری، جناب یہ تو بتاؤ مدینے والے کی صفات میں سے کسی ایک صفت کی تشریح تو فرمائے۔ فرمایا کر دیے دیتا اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، مگر ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، بغیر معنی کے تو لفظ نہیں ہوتا، جو بے معنی ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔
اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، لیکن یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، یہ قرآن کریم میرے سامنے ہے۔ اللہ کریم نے متعدد مقامات پر لفظ نبی اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، لیکن اس کا بھی تو کوئی معنی ہوگا۔ میں نے آج تک کوئی ایسا مفسر نہیں پڑھا مترجم جس نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو سوائے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے، جنہوں نے ترجمہ لکھا لفظ نبی کا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ کہا جناب اس پر کوئی تشریح، کوئی دلیل دے سکتے ہو؟ حضرت ہارون رشید پوچھتے ہیں امام موسیٰ کاظم بتانے والے، کہا ہم بتا سکتا ہوں، دلیل دے سکتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو جہل آتا ہے، بند مٹھی میں کنکریاں چھپا کے آتا ہے۔ حضرت رومی نے اس کا ترجمہ کیا، اس نے آ کے کہا ابو جہل نے اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ رومی کہتے ہیں اس نے کہا گر رسولی چیست در دستم نہاں، چون خبرداری سے راز آسمان۔ جناب بات اے دعوی میں آسمان دے رستے دیا خبرہ دینا، تو دسو ہاں بھلا میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدی کہا میں بتاؤں تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی ہے بتائے کہ میں کون ہوں؟ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، بند مٹھی میں سے آوازیں آئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہارون رشید نے کہا جناب والا مان گئے کہ لفظ نبی کا معنی ہی یہ ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ کافروں دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آدھے ہی انہوں ہم کہ جڑا غیب نہیں خبریں دے رہے۔ تو افسوس نہیں اس مسلمان تے جڑا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نبوت نو بڑے سے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس صفت دی تنقید کرتے ہیں، آنکھیں ایک نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں، دیوار کے پیچھے نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کائنات دیوار کے لیے جی مصطفیٰ نے جس دیوار دے پیچھے دائے۔ وہ اعلیٰ حضرت نے کہا جب خدائی تم سے نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، میرے حبیب اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی ذات سب تو بڑا غیب ہے کہ نہیں؟ رب نے اپنا آپ اپنے حبیب دے اگے جلوہ دکھایا یا نہیں؟ خالق کائنات کے سچے حبیب میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام ہارون کہتا ہے امام موسیٰ کاظم سے سوڑے آپ کو قرآن دے وچوں اس سے دلیل قائم ہو جاوے کہ رب دا کوئی نبی غیب نہیں خبریں دیندہ یہ تو کمال گل بڑھ جائے۔ میرا وجدان یہ آتا ہے اس وقت اہل سنت دے عقیدے تے ہارون مہر لانا چاہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہاں قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو شے کھا کے آتے ہو میں اس کی خبریں بھی دیتا ہوں، جو گھروں میں چھپا کے آتے ہو اس کی خبریں بھی۔ اس دلیل اگر عیسیٰ مقتدی بن کے مصطفیٰ دا فرما سونا نبی شان والا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنی قوم نو آکے جڑی شے راتی کھادی ہے وہ بھی دساں، جڑی بچیاں کو لکا کے چھپا کے آئے ہو وہ بھی دساں۔ فرما اگر مقام عیسیٰ روح اللہ کا یہ ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء خاتم النبیین کا کتنا اونچا مقام اللہ نے بنایا ہو۔ سونے نبی علیہ السلام دا دربار نبوت لگے، سونے نبی نے موجد سینہ دریائے پر پاک نبی نے ارشاد فرمایا ٹائم پورا ہو گیا، یہ گل پھر ادھاری رہ گئی۔ اللہ کریم ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہیں کر سکتا سبحان نہیں ادھاری رہ گئی، پھر ملک منظور اقرار کرنا ہے۔